آشا حجاب آج اپنی نئی کہانی کے ساتھ۔ میں صبح اٹھتی تو کبھی میری قمیض جلی ہوتی تو کبھی میرے بیڈ کی چادر جلی ہوتی۔ ایک دم سے ڈر جاتی اور شوہر سے پوچھتی تو وہ ہنس کر کہتا تمہارا وہم ہے۔ وہ اس وقت مجھے نیا سوٹ لے کر دے دیتا۔ میں نہانے جاتی، غسل خانے سے میری قمیض غائب ہو جاتی اور مجھے اپنی قمیض پورے گھر میں کہیں بھی نہ ملتی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا۔ ایک رات آنکھ کھلی، رات 2 بجے ساس نہا رہی تھی۔ میں نے غسل خانے میں جا کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو آج نئے گھر میں ہم شفٹ ہوئے تھے۔ میری پہلی صبح تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے گھر اپنی مرضی سے سجایا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں باتھ روم گئی۔ اس گھر کا باتھ روم کافی کھلا اور لمبا تھا، اس وجہ سے میں خوش بھی تھی۔ اب مجھے چلنے پھرنے میں دقت نہیں ہوگی اور جب بچے ہو جائیں گے تب تو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میں اپنے شوہر کی شکر گزار تھی جنہوں نے ہمیں نئے گھر میں لانے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ مگر میں صبح 8 بجے جب واش روم نہانے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باتھ روم سے میری قمیض غائب ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی پریشانی ہوئی، کہیں اس گھر کے آس پاس کوئی لوگ تو نہیں رہتے جو اپنے پڑوسیوں کی چیزیں چرا لیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا مگر ہمارا گھر بالکل بند اور محفوظ تھا، چھت کی طرف سے بھی کوئی کھلا دروازہ نہیں تھا جس سے کوئی آ سکے۔ خیر میں نے ماں جی کو بتایا، وہ کہنے لگی کہ اس بارے میں انہیں بھی کوئی معلومات نہیں ہے۔ ہم دونوں کافی دیر بیٹھے رہے، اس بات پر سوچتے رہے مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس دن تو بات ہو گئی، لیکن جب اگلے دن میں ایسا ہی ہوا تو مجھے سخت غصہ آیا۔ ہمارے گھر میں ایک کام والی آتی تھی جس کا نام پروین تھا۔ اس کی عمر کوئی 30 سال کے قریب ہوگی۔ مجھے اب پروین پر شک جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو میرے نئے کپڑے چوری کرنے کے لیے پروین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے کمرے میں بلا کر پروین سے پوچھا تو وہ الٹا رونے لگ گئی۔ بولی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، حالانکہ مجھے ماں جی نے 10 سال سے کام پر رکھا ہوا تھا۔ میں نئی شادی ہوئی تھی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر پروین کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں اماں جی کے واقعے ہی سے بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن جیسے حالات چل رہے تھے مجھے اجازت نہ دیتی کہ میں اس پر چوری کا الزام لگاؤں، لیکن گھر کے حالات ایسے چل رہے تھے کہ ان کی پیش نظر پروین پر شک کرنا ایک عام سی بات تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ جو کام والی آج میرے باتھ روم سے میرے کپڑے چرا سکتی ہے وہ کل کو میری الماری سے زیور کیوں نہیں چرا سکتی۔ بس اسی لیے میں نے اس دن پروین کو ڈانٹ کر نوکری سے فارغ کر دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اماں جی نے بھی مجھے خوب سمجھایا مگر میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ میں اپنے گھر میں چور ملازموں کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پروین کے جانے کے بعد مجھے کچھ سکون ملا کہ شاید اب میرا گھر محفوظ ہے، میری چیزیں چوری نہیں ہوں گی۔ شام کو منیر گھر آئے تو غصے میں تھے، بولے یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اماں جی نے مجھے بتایا ہے۔ کیا کیا میں نے؟ میں چڑ کر بولی تم نے پروین کو کام سے نکال دیا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ وہ اماں جی کی 10 سال پرانی خادمہ ہے۔ منیر کے اور میرے درمیان اب پروین میں بحث شروع ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ پروین نے ہمارے گھر سے چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں، اس نے میرے نئے سوٹ چوری کیے ہیں۔ منیر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ لو بھلا تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا کیسے وہ چوری کر سکتی ہے؟ اور پھر تمہاری قمیض چوری کر کے وہ کیا کرے گی؟ اگر کسی نے چوری کرنی ہوگی تو وہ کوئی قیمتی چیز چوری کرے گا، کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر مجھے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن سے میں نے سارے گھر کے کام خود کرنا شروع کر دیے مگر مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میری ساس مجھ سے ناراض تھی، وہ کہتی کہ تم سے اب اتنا کام نہیں ہوگا، نہ تم خدمت کر سکتی ہو جیسا کہ پروین کرتی تھی، بہتر ہے کہ ہم اسے دوبارہ کام پر رکھ لیں۔ ویسے میں بھی پروین کے کام سے نکال کر پچھتا ہی رہی تھی کیونکہ اب سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے تھے۔ میں نے اسے دوبارہ کام پر رکھا نہیں تھا۔ اگلے ہی دن جب صبح اٹھی تو میرے کمرے سے کافی ساری چیزیں غائب تھیں، جن میں کچھ سامان میک اپ کا، پرفیوم اور کنگھی وغیرہ تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے شک آنے لگے، کہیں اماں جی ہی میری چیزیں تو نہیں چراتی؟
میں نے دل میں سوچا، مگر پھر ایک خیال آیا کہ میری ساس میری چیزیں چرا کر کیا کریں گی۔ مگر آپ خود ہی سوچیں، جب گھر میں کوئی اور بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کا شک کس پر جا سکتا ہے۔ اب میں نے اپنی ساس کی نگرانی کرنے کی ٹھان لی۔ سوچ لیا کہ میرے کمرے سے کوئی بھی چیز چوری ہوگی تو میں اس کا حساب خود رکھوں گی، ہر طرف نظر رکھوں گی۔ آخر کسی دن تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ میری چیزیں کون چوری کرتا ہے۔ اب تو میرا شوہر مجھ پر شک کرنے لگا، کیونکہ گھر سے چیزیں غائب ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول کافی تبدیل آگے ہو گئی تھی۔ اب مجھے کوئی چیز جگہ پر ملتی نہیں، مجھے ہر وقت عجیب بے چینی سی رہتی، کوئی نہ کوئی چیز روزانہ گم ہو جاتی۔ آخر تنگ آ کر میں خاموش ہو گئی۔ سوچ لیا کہ زندگی سے سمجھوتا کر لوں گی، مگر اپنی ساس سے الجھنا چھوڑ دوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا گھر خراب کر بیٹھوں۔ مگر پھر تو میرے صبر کی حد ہو گئی۔ میں ایک دن شام کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ منیر میرے پاس آئے، میرے قدموں میں بیٹھ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، سائرہ، لگتا ہے کہ تمہیں ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ تم دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہو۔ پہلے تم نے چیخ چیخ کر آسمان پر سر اٹھا رکھا تھا، اب یہ ہے کہ تم پاگلوں والی خاموشی، لگتا ہے کہ تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ تمہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ منیر، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بھلا ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ عام حالات میں بھی وہ غصہ ہر کسی کو آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ میری بات پر منیر نے مجھے تحمل سے سمجھانا شروع کر دیا۔ سائرہ، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارا ذہنی توازن چیک کروانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تمہاری بیماری ختم ہو جائے۔ میں تمہیں کل صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اور پھر میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود صبح اٹھتے ہی منیر مجھے تیار ہونے کا حکم دے کر چلے گئے۔ مجبوراً میں نے انہی کپڑوں کے اوپر ایک شال پہنی اور نہ چاہتے ہوئے بھی منیر کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ انہوں نے وہاں جا کر میرے بارے میں ڈاکٹر سے کہا کہ میں بلا وجہ غصہ کرتی ہوں، اور بھی میرے کئی مسائل بتائے جو مجھ میں تھے ہی نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میرا شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن ان کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے توجہ دینا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میری بیوی بیمار پڑے۔ تب میں بھی ان کی محبت میں آ کر خاموش ہو رہی۔ ڈاکٹر نے مجھے دماغی سکون والی دوائیاں لکھ کر دے دی۔ اب منیر باقاعدگی سے مجھے دوائیاں کھلاتے، مگر مجھے ان دوائیوں سے فرق پڑنے کی بجائے اور زیادہ غنودگی ہوتی۔ ہر وقت میں تھکی تھکی سی رہتی، ایسا لگتا جیسے میرا بدن ٹوٹ رہا ہو۔ ایک دن منیر کہنے لگا، لگتا ہے اب ہمیں پھر سے کام والی رکھ لینی چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ان دواؤں کے ساتھ آرام کی مکمل ضرورت ہوتی ہے۔ تم جب تک آرام نہیں کرو گی تمہاری بے چینی کم نہیں ہوگی۔ مجبوراً میں نے منیر کی یہ بات بھی مان لی تھی۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو ذہن پر عجیب سی غنودگی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو مجھے عجیب سا بو محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی چیز جل رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی، دیکھا تو میرے بیڈ کی چادر کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے بجھایا اور باقی چیزوں کو بھی دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہلکے سے میرے کپڑے بھی جلے ہوئے تھے، ان پر جلنے کا نشان موجود تھا۔ میری تو روح کانپ گئی تھی۔ یا خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں خود سے پوچھنے لگی۔ اتنے میں منیر فریش ہو کر باہر آ گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ منیر نے کہا تو میں انہیں پریشانی سے دیکھا۔ منیر، یہ دیکھیں، بیڈ کی چادر پر آگ لگی تھی۔ میں نے چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آگ لگی ہوئی تھی، دیکھیں نا، یہ جلنے کا نشان ہے۔ میں نے منیر کی توجہ دلانے چاہی، مجھے تو نظر آ رہا تھا۔ منیر کی بات نے میرے ذہن میں جیسے تھوڑا سا برسانا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ سب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے بعد منیر کو
پریشانی نشان دکھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، چادر تو بالکل ٹھیک ہے، بس تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ اب میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے، خدا نہ خواستہ کوئی اور بات تو نہیں ہو، میں نے سوچا، اور پھر میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی باجی سے روحانی مدد لوں گی، میں نے سوچا ان سے کہوں گی کہ وہ میرے گھر آ کر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھیں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شام کے تقریباً 6 بجے تھے کہ منیر کو میرے ابو کی کال آئی۔ انہوں نے کال اٹھائی تو ابا نے بڑی پریشانی والی خبر سنائی۔ کہنے لگے تمہاری ماں بیمار ہے، پہلے معمولی بخار تھا لیکن اب ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، انہیں خون کی شدید کمی ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے خون لگایا ہے مگر ان کی زندگی کے بچنے کے امکانات کم ہی رہ گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم آ کر ہسپتال میں ان سے مل لو۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں نے اور کچھ نہ سوچا، منیر کے ساتھ مل کر اپنی مختصر سا سامان باندھا اور سیدھا ہسپتال آ گئی۔ اماں بستر مرگ پر پڑی تھی، میں نے وہیں جائے نماز بچھا لی اور اللہ تعالیٰ سے اماں کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر میں نے اماں کی خوب خدمت کی، دن رات ان کے ساتھ جاگتی رہی، ان کو کھانا کھلانا، وقت پر باتھ روم لے جانا، ہر کام میری ذمہ داری تھی۔ ایسے میں نے منیر کی شکر گزار بھی تھی کہ انہوں نے میری مدد کی اور میرے ساتھ تعاون کیا، ورنہ اماں کے ساتھ کون رہتا۔ خیر اماں کے ساتھ رہ کر میں نے جب ان کی خدمت کی تو آس پاس والے لوگ بھی حیران رہ گئے، سب اس بات پر رشک کر رہے تھے کہ اس عورت کی بیٹی کتنی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، اس نے اپنی ماں کا دن رات خیال رکھا ہے۔ مجھے بھی اماں نے خوب دعائیں دی۔ 10 دن کے مسلسل علاج اور توجہ کے بعد اماں ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ مجھے بھی سکون ملا تھا۔ ابا نے اماں کا خیال رکھنے کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی، اس کی وجہ سے اب گھر میں اماں کا تھوڑا سا سکون آ گیا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ اس شام منیر کا بھی فون آ گیا، وہ بولے مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میں آتا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ منیر کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ شوہر عورت کی پرواہ کرے، اسے اور کیا چاہیے۔ میں بھی جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ شام کو اماں وغیرہ سے مل کر میں منیر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور منیر کا رویہ تو خاص طور پر بدلا ہوا تھا۔ وہ میرا اس قدر خیال رکھ رہے تھے جیسے میں کہیں انہیں 10 سالوں کے بعد ملی ہوں۔ مجھے ان کی محبت اور اس قدر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی محبت بھرے جملے بولتے اور دن کا آغاز ایک خوشگوار گفتگو سے کرتے، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی منیر ہیں جو مجھے کل تک پاگل کہتے تھے، ذہنی مریضہ کہتے تھے۔ اب میرے گھر میں میری قدر ہونے لگی تھی، میری ساس بھی مجھ سے پیار سے پیش آنے لگی۔ وہ تو خیر پہلے بھی برا رویہ نہیں رکھتی تھی، مگر اب ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ میرا شوہر میرا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دے دی اور میں حاملہ ہو گئی۔ ان دنوں منیر میرا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن ان کو آفس بھی جانا ہوتا تھا۔ کہنے لگے میں تمہارے لیے کام والی کا بندوبست کروں گا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں چوری چکاری والے واقعات بالکل ختم ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ کسی نئی عورت کو لانے کی ضرورت نہیں، ہم پروین ہی سے کام کروائیں گے، وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ ہے۔ ہم نے اپنی پریشانیوں میں اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ منیر نے میری بات سے اتفاق کیا۔ اس دن ہم لوگوں نے پروین کو دوبارہ کام پر بلا لیا۔ وہ بیچاری بھی بہت دکھی تھی، ہمارے گھر کام کرنے کا سنتے ہی آ گئی۔ اس کے آنے سے پھر سے گھر میں سکون آ گیا۔ میں نے اسے پرانی چیزیں دھونے کے لیے دینا شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آئی، میں نے اسے وہی بیڈ شیٹ اٹھا کر دھونے کو دی جس پر میکے سے جانے سے پہلے میری اور منیر کی کافی تکرار ہوئی تھی، مگر اب میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ البتہ پروین پوچھنے لگی باجی یہ بیڈ شیٹ کیسے جل گئی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
پروین کی بات سن کر میرا ذہن کئی سوال سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے پروین سے پوچھا، تمہیں یہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہاں باجی، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے جلی ہوئی ہے۔ اچھا تو تم اسے دھونے لے جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ میں نے پروین کو ٹال دیا، مگر میں جان گئی تھی کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ اس دن مجھے چین نہ آیا۔ شوہر کی محبت جو دل میں تھی اب کچھ شک ہونے لگا۔ شام کو منیر آئے تو میں نے ان سے کہا، منیر آپ کو وہ چادر جلی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی نا؟ اس وقت چادر دھل کر واپس آ چکی تھی، مگر اس کا ایک کونا جلنے کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا۔ منیر میری بات پر شرمندہ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، میں تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن قدرت نے مجھے سبق دیا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں غلط ہی سمجھا، تمہیں غلط ہی ٹھہرایا۔ تب انہوں نے لب کشائی کی، کہنے لگے، میں تم سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا تھا، کیونکہ مجھے تم سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا تھا کیونکہ مجھے تم سے پہلے ایک لڑکی پسند تھی۔ اس کا نام شائستہ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، مگر اس کا پیار جھوٹا تھا۔ وہ مجھے پیسے لے کر بس ٹائم پاس کرتی تھی۔ شائستہ نے مجھ سے دھوکہ دیا، مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر لی۔ تب میں نے انتقاماً تم سے شادی کر لی تھی، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی۔ کیوں شائستہ 2 مہینے بعد میری زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میرے دل میں اس کے لیے ابھی جگہ تھی۔ اب وہ مجھے دن رات کہنے لگی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور اس سے شادی کر لوں، مگر میرے پاس تمہیں چھوڑنے کا بھی کوئی بہانہ نہیں تھا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے تھوڑا وقت دے۔ اس وقت میں نے منصوبہ بنایا کہ میں تم سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ میرے ذہن میں بہت سوچنے کے بعد ایک ترکیب آئی کہ میں تمہیں ذہنی مریضہ بنا دوں گا اور تمہیں اس قدر نفسیاتی دباؤ میں لے آؤں گا کہ تمہیں مجھے خود ہی چھوڑ دو گی۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں پاگل بنانے اور تمہاری نظروں میں مریض بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ تمہارے کپڑے میں چوری کرتا تھا، بیڈ کی چادر اور تمہاری قمیض کو میں نے آگ لگائی تھی، اس لیے کہ تم ڈر کر خود مجھے چھوڑ دو، مگر تم نے صبر کیا اور درمیان میں تم اپنی اماں کے گھر چلی گئی۔ تم نے ان کی بہت خدمت کی۔ شاید تمہاری ماں کی دعا نے تمہارے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے تمہاری قدر آئی۔ شائستہ میں وہی برائیاں اب بھی موجود تھیں جو ہمارے بچھڑنے کی وجہ بنی تھی۔ وہ صرف مجھے پاگل بنا کر مجھ سے پیسے لوٹ رہی تھی، بلکہ شاید میں بھول گیا تھا کہ انسان کی فطری کبھی نہیں بدلتی۔ شائستہ واپس تو آ گئی، مگر اس نے اپنی عادت نہ بدلی۔ وہ میرے علاوہ بھی لڑکوں سے باتیں کرتی اور ان سے پیسے منگواتی اور مجھے جلانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اس کی یہ بات ہرگز پسند نہ آئی اور پھر میں نے تمہیں واپس لانے کا سوچا۔ اس وقت مجھے تمہاری قدر ہوئی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتی، مجھے لگتا ہے یہ سب تمہیں تمہاری ماں کی دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرے دل میں اتنی عزت اور محبت ڈال دی تھی۔ مجھے آج یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، کیونکہ شائستہ 2 مہینے بعد میری زندگی میں واپس آئی۔ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے تمہاری قدر آئی۔ شائستہ میں وہی برائیاں تھیں۔ منیر کی باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ میں نے اسی وقت چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ جس شخص نے مجھے مارنے اور میری جان لینے کی کوشش کی، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیا کروں؟ مگر کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے تو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے ایک موقع دے دینا چاہیے، اس ایک بار معاف کر دینا چاہیے۔ ایسے میں شوہر کے دل پر حکومت کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اب میری زندگی میں بھی اسی لیے خوشیاں ایسی بہار آئی جو شاید پہلے ممکن نہ تھی۔ آخر میں نے اپنی سب بہنوں کو یہی کہوں گی، وہ اپنی اپنی گھریلو زندگی میں صبر کریں، بہت ہی احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن بازی ان کے حق میں کرے گا۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔